ایک مرتبہ میں اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ساتھ ایک دعوت میں تھا، تو کھانا آ گیا، کسی نے دعوت کی ہوئی تھی محبت سے، تو حضرت نے فرمایا ذرا دیکھو اس وقت کتنی نعمتیں جمع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایک تو یہ کہ کھانا ہے، کھانا بتاتے خود ایک نعمت ہے، چاہے وہ لذیذ ہو یا نہ ہو، کم از کم پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے تو موجود ہو۔ اگر لذت والا کھانا بھی نہیں ہے تب بھی آدمی کھانے میں مجبور ہو اگر بھوکا ہے۔ یہ کھانا ایک نعمت، کہ کھانا بھی لذیذ ہے، یہ دوسری نعمت۔ پھر اگر کھانا ہو اور لذیذ ہو لیکن بھوک ہی نہ ہو، خواہش ہی نہ ہو، تو بڑی سے بڑی نعمت بھی سامنے ہو تو آدمی کھانے سے اس کی لذت نہیں اٹھا سکے گا۔ تو بھوک ہونا تیسری نعمت۔ پھر اگر فرض کرو بھوک بھی ہے، کھانا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، لیکن وہ طبیعت پر کوئی ایسی اطلاع مل گئی، کوئی ایسی خبر آ گئی کہ جس نے کھانے کو بے مزہ بنا دیا، کوئی غم کی خبر آ گئی، کوئی تشویش کی خبر آ گئی، تو الحمدللہ کوئی تشویش کی خبر بھی نہیں ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، یہ چوتھی نعمت۔ فرض کرو کہ کھانا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، بھوک بھی ہے، کوئی اور بری خبر بھی نہیں ہے جس سے کہ آدمی کا ذہن مشوش ہو، لیکن کھلانے والا بے عزتی سے کھلا رہا ہو، بے عزت کر کے کھلا رہا ہو، تو اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ محبت سے کھلا رہا ہے، کھلانے والا، یہ پانچویں نعمت۔ اور پھر اکیلا کھا رہے ہوتے تو ٹھیک ہے مزہ ضرور آتا، لیکن اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ یہ چھٹی نعمت۔ تو ایک کھانے کے اندر اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجود ہیں، اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب۔